بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا پارہ 14 تیسرے سیشن کا آغاز ہوتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 84 سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ہر ایک گواہ پر۔ کافروں کو نہ بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ہی ان کو عذر پیش کرنے کا موقع دے دیا جائے گا، اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تمہارے سوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ پھینک دیں گے یہ بات انہی کی طرف کہ تم لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہو، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے حضور عاجزی پیش کریں گے اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ عقائد جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو آج جتنے بھی اولیاء اللہ کو، پیغمبروں کو، جس کو اپنا معبود بنا کے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ عبادت ہی ہے نا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، کتنی واضح دلیل ہے یہ نفی شرک کی، یہ کتنی واضح آیت ہے کہ قیامت کے دن وہ ان سے دور ہو جائیں گے اور ان کی طرف ان کی باتیں پھینک دیں گے کہ ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں دوسروں کو اللہ کے راستے سے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کرتے جائیں گے بسبب اس فساد کے جو وہ کرتے تھے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں کھڑا کریں گے ایک گواہ بنا کر انہی میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب وضاحت کرتی ہوئی ہر شے کی، اور یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی فرما برداروں کے لیے، یعنی اطاعت گزاروں کے لیے، یعنی متقین کے لیے، یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے۔ دو چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں ایک ہی آیت کے اندر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر کس بات کا کرنا ہے؟ عدل کا، انصاف۔ بچوں میں ہے اعتدال کرو، خرچ کرنے میں ہے اعتدال، میانہ روی سے کام لو، اسی طرح سے گزر بسر میں ہے اعتدال کرو، کام کاروبار ہے، کسی یعنی ہر معاملے میں میانہ روی کا حکم، پھر دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ قرابت داروں کا حقوق جتنے بھی ہیں جو اللہ نے، والدین کے حقوق ہیں سب سے پہلے، پھر رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، غریب کے، مسکین کے، یہ سب حقوق جو ہیں، پھر اس کے بعد حقوق اللہ کا باقی کا تذکرہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے کن کاموں سے؟ بے حیائی سے۔ بے حیائی کیا ہے؟ اپنے لباس کا عریاں کرنا، تنگ لباس پہننا، پتلے لباس پہننا، فحش گفتگو کرنا، کسی کی بلا ضرورت برائیاں عیب پیش کرنا، اور پھر سرکشی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی پر بھی ظلم نہ کرو اور اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو، اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ بخش ہیں، سرکشی ہیں۔ تو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کر لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر چکے ہو۔ اب ہم نے کیا عہد کیا ہے کہ اللہ ہم تیری فرما برداری کریں گے، یہ جہان الست میں یہ عہد ہو چکا ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تجھی کو پوجیں گے، ہم تیرے آگے جھکیں گے، تیرے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے۔ جو تم عہد کر چکے ہو اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد۔ اب یہاں پہ قسم کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب آپ کوئی قسم کھاتے ہیں تو اس کو پورا کریں۔ قسمیں ناجائز بھی نہیں کھانی چاہیے، اور قسمیں جو ہیں وہ عادتاً کھانے پر پکڑ بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن برا عمل ہے، برا فعل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو قسم آپ کھا لو تو پھر اس کو پوری کرو اس کے باندھنے کے بعد، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، کیونکہ نوٹس کس بات کا دیا جا رہا ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوٹ توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد، یعنی اس عورت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اپنا اون جو ہے اس کو کاٹتی ہے کاٹتی ہے کاٹتی ہے، پھر اس کو بناتی ہے ایک چیز، جب اس کی بنیاد بن جاتی ہے یا کوئی چیز بن جاتی ہے پھر وہ اسے کھینچتی ہے ایک دھاگا اور سارا توڑ دیتی ہے۔ کیا مثال سے سمجھ آیا آپ کو کہ مومن چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکٹھی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے،
اور کرتے 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 ایک دم سے ایسی برائی کر بیٹھتا ہے کہ ساری نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں. ایک شرک پیچھے سے ساری نیکیوں کو، سارے صدقہ خیرات عبادات سب چیز کو، ایک شرک کا ایک بول جو ہے، ایک فعل جو ہے، وہ سب کچھ اس کو ضائع کر دیتا ہے. اس کے کاٹنے کے بعد تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ نہ ہو جاؤ ایک قوم بڑی ہوئی دوسری قوم سے. یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم اختلافات کر رہے ہو، اور وہ ظاہر کر دے گا تم پر سب کچھ، یعنی ہر چیز اس دن اشکارا کر دی جائے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے. جو کچھ کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ کبھی سوچا ہے؟ ہر عمل کے بارے میں پوچھو گی، ہر عمل کے ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھو گی. کیسے جواب دیں گے؟ آج دنیا میں ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو، اپنا کوئی بڑا ہم سے ایک دم سے کوئی بچہ کوئی پوچھ لیتا ہے، کسی بات میں سوال کر لیتا ہے، تو ہمارے لیے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو بھی جواب دینا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. تو جہاں کل کائنات کا رب ہمیں سامنے کھڑے کر کے سوال کرے گا، اللہ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچانا، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کرنا. آمین. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قدم پختگی کے بعد اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے تم نے لوگوں کو روکا رکھا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے اس کی پاداش میں بہت بڑا عذاب ہے. اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے بس فروخت نہ کرو. یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. کتنی واضح نصیحتیں کی جا رہی ہیں، کاش کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور ہمیشگی والی جو دولت ہے اس کو اپنا لیں. اور ہم لازماً آزمائیں گے صبر کرنے والوں کو، لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق. جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو. دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ بھی وثوق ملتا ہے کہ کافروں کے عمل قبول نہیں ہے. وہ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، چیریٹیز اکٹھی کر لیں، یتیموں کے ساتھ بھلا کر لیں، والدین کے حقوق پورے کریں، جو بھی نیکیاں کریں، لیکن وہ کافر ہو ان کے عمل قبول نہیں ہے. شرط کیا رکھی گئی ہے کہ وہ اس حال میں ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، واو یہاں پہ حالیہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. یہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا آداب جو سکھائے جا رہے ہیں. قرآن مجید پڑھنے کا سب سے پہلا رول جس کا حکم اسی قرآن مجید میں دیا گیا کہ قرآن پڑھو تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کریں. انہ لیس لہ سلطان، اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں. اور جب ہم بدلہ دیتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو ہم بدل دیتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. یعنی اکثر کو کیا کہ سب کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، آپ تو بچپن سے پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، اور اس کے باوجود اگر یہ کہیں کہ آپ تو خود یہ آیتیں لے کر آ رہے ہیں تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے. یعنی لا علمی ہے نا، جسے لا یعلمون کہا جا رہا ہے. قل نزلہ روح القدس، پھر تصدیق اس بات کی جا رہی ہے روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ اس کلام کو لاتے تھے. آپ کہیے کہ اسے نازل کیا ہے روح القدس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہو فرما برداروں کے لیے. اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے. یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو ان کے لیے بقول اجمی ہے، اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے. کتنی بڑی دلیل دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی دلیل دی ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک زبان میں ایک نبی ہو، اس کی آبائی زبان ایک اور وہ دوسری زبان میں اس کو کتابت کر دے. نہیں،
یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اجمی تھا آدمی جس کے بارے میں، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ عربی ہیں، تو قرآن ایک فصیح زبان ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ایک ہدایت سے بھٹکے ہوئے راستوں کی کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے، وہ اولئک هم الظالمون، وہی لوگ جو ظالم ہیں۔ ان کا پھر یہاں پہ تذکرہ کہ جو نبی پر جھوٹ کرتے ہیں کہ یہ خود سے آیتیں گھڑ لے آیا ہے، یہ آیتیں قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد سوائے اس کے کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، جیسے کوئی شخص یرغمال بنا کر یا غلام بنا کر کسی کو بیچ دیا جائے اور اس کا مالک اس کو، لیکن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں غلام کے بارے میں اگر تذکرہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے غلام تھے، حضرت بلال سے بڑھ کے کس کی مثال ہوگی، لیکن ان کو جب اذیتیں دیتا ان کا مالک اور ان کے اوپر ان کو تپتی زمین کے اوپر لٹا کے الٹا ان کے اوپر بھاری پتھر جو کہ اتنے بہت افراد 6 افراد اٹھا کے لاتے، یہ سے بھی بیشتر وہ لا کے اس کی کمر کے اوپر رکھ دیتا اور وہ اس کو مارتا، اس وقت بھی وہ کہتے تھے احد احد، ایک صدا تھی، وہ کہتا تھا احد احد، اللہ کا صرف اللہ کی وحدانیت بس بیان کرتا تھا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال میں اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے پھر صبر کرنے والوں کا اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی سے آگے بڑھنے والوں کا، اللہ پہ توکل کرنے والوں کا انجام دیکھیے کہ پھر ان کے لیے جنت میں مقام بھی تو دیکھیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دردناک، اس کے لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کون؟ جو دنیاوی زندگی کو پریفر کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، بس دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہر چیز میں دنیا کی غرض آخرت میں کیا ہوگا یہ دیکھنا ہی نہیں ہے، گناہ ہے ثواب ہے بس دنیا میں جو ہے کر گزرو، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ قلوبہم وسمعہم وابصارہم، دلوں کا ذکر، کانوں کا ذکر، نظر کا ذکر، بار بار انہیں 3 نعمتوں کا ذکر کیوں آتا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ پورے جسم میں سے ہاتھوں کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہے، دماغ کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہے، پیروں کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہے، گردن کا ذکر نہیں ہے، ہر ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کا ذکر، کیونکہ دل ہی ہے جو برائی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے اور اچھائی کی طرف بھی۔ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے ایک استاد نے ان کو کہا کہ جاؤ، بچوں کو کہا کہ جا کے اور جانور ذبح کرو اور قربانی کا گوشت جو ہے اس میں سے کچھ ٹکڑا لے کر آؤ، کچھ حصہ لے کر آؤ، تو حضرت لقمان جو تھے ان کو بچپن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو ان کو کہتے ہیں کہ بہت فقیہ تھے، دور اندیش تھے، وہ جا کے دل کا ٹکڑا لے آئے، دل لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ سب سے برا ترین جو ہے جانور کا حصہ لے کر آؤ، تو وہ سب لوگ لے کر آئے لیکن وہ دل لے کر آئے، اب انہوں نے وہ دل پیش کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ اور اس کا بہترین ترین جو ٹکڑا ہے جانور کا لے کر آؤ، وہ لے کر آئے تو پھر دل اٹھا لائے دوسرے جانور کا بھی کہ یہ سب سے بہترین۔ جب انہوں نے سوال کیا کہ جب تمہیں کہا کہ جانور کا سب سے بدترین ٹکڑا لے کر آؤ تو تم دل لے آئے، جب میں نے کہا کہ سب سے بہترین ٹکڑا لے کر آؤ تو تم دل لے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دل ہی تو ہے، جب یہ خراب ہوتا ہے تو بدترین یہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دل کی خرابیوں کے سبب انسان کے سارے عمل برے ہو جاتے ہیں، اس کی فل باڈی کا ریئیکشن یعنی دل کی حالت پر ہے۔ اگر انسان کا دل تقوی کے ساتھ ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، دل کا تقوی ہے، تو وہ مومن بن جاتا ہے، وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، وہ نیکوکار بن جاتا ہے، اس کے ساری فل باڈی کا ریئیکشن کیا ہے؟ اسی نیک دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ دلوں کی اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ جو ہے نا اہمیت بیان کی ہے۔ پھر سماعت کا ہے کہ کان جو ہیں وہ انسان کے علم کا پہلا دروازہ ہے، اگر کان غور و فکر سے سنتے ہیں تو اس میں سماعت جاتی ہے وہ باتیں جو کہ اللہ کے احکام ہیں اور جس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں وہ غور سے سنتا ہے، کان لگا کے سنتا ہے، پھر اس کے دل میں ڈر آ جاتا ہے، پھر اس کی باڈی پر ریئیکشن ہو جاتا ہے، اور جو انسنی کر لیتا ہے، کانوں سے سنتا ہی نہیں، بہرا بن کے سنتا ہے، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اندر بات ہی نہیں۔ اسی طرح بصارت کے بارے میں ہم بار ذکر پڑھ چکے ہیں، جو اللہ کی ان احکامات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، دیکھ کے غور سے پڑھتا نہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے، اللہ کے حکم بیان کیے جائیں تو ان کو غور سے سننا بھی چاہیے، پہلی بات،
پہلے غور سے سننا چاہیے، اور پھر غور سے، جب آپ غور سے سنتے ہیں نا، کوئی بات آپ کے کانوں میں غور سے جلتی ہے، پڑتی ہے، پھر آپ کی آنکھیں ادھر فوکس کرتی ہیں. ویسے تو آپ آنکھیں پھرا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا. جب آپ کو میں کسی میڈیسن شاپ پہ بھیجتی ہوں کہ فلاں جگہ پر جائیں اور یہ شاپ ہوگی، اس کا یہ حلیہ ہوگا دکاندار کا، یہ ساری باتیں آپ نے غور سے سنی ہیں، وہاں آپ جاتی ہیں، پورے بازار میں آپ کی ایگزیکٹ وہیں شاپ پر نظر پڑے گی، پھر آپ کی آنکھوں کو وہ چیز طلب جس کی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. تو حق کو پانے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے غور و فکر کر کے سننا چاہیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوں گے. پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں تکالیف پہنچائی گئیں. اللہ کی راہ میں چلنا آسان ہے؟ نہیں. ہجرت کرنا آسان ہے؟ نہیں. جہاد کرنا آسان ہے؟ نہیں، کیونکہ صبر کرنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. یقیناً آپ کا رب اس سب کچھ کے بعد بخشنے والا بھی ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے گئے ہیں. پیچھے سارے گناہوں کا تذکرہ کر کے پھر توبہ کے دروازے کھول دیے گئے. سبحان اللہ. یوم تأتی کل نفس تجادل، جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، اور بدلے میں پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اللہ نے مثال بیان کی ہے، ایک اور مثال آ جاتی ہے آگے. ایک بستی کی جو کہ امن اور اطمینان کی حالت میں تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بھی بافراغت ہر طرف سے. یعنی ایک بستی ہے، بس وہاں پہ ادھر ادھر سے کھانا بھی آ رہا ہے، وافر ہے ہر چیز. تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اسے چکھا، یعنی پہنا دیا اللہ نے لباس بھوک کا، خوف کا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. پھر آ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ خود ہی ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پھر حکم ہوتا ہے اے اہل ایمان، بس تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو. پھر کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ کی نعمتوں کا، جو بھی نعمت آپ کھائیں، اور کھانے میں صرف رزق پیٹ بھرنا خوراک ہی نہیں ہے. جہاں تک میں دیکھتی ہوں تو اللہ کا علم بہت بڑا رزق ہے. یہ اللہ کے علم کے بعد عمل کا آ جانا بھی بہت بڑا رزق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، جیسے کل ہم نے پارہ میں پڑھا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر میں اور بڑھا دوں گا، میں بہت زیادہ بڑھا دوں گا. تو اللہ کی ہر ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اس کی نعمتوں کا ہر حال میں جو شکر کرتے ہیں، ان کو تم یاہو تعبدون، اگر خاص واقعی اسی کی تم بندگی کرتے ہو تو بس پھر صرف اس کی ہر ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہو. انما حرم، پہلے حلال کا تذکرہ کر دیا اور پھر حرام کا تذکرہ کر دیا. اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا. تو کیا اب یہ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں یہ جائز ہے؟ قرآن مجید کی کتنی بڑی یہ آیت ہے کہ حرام کر دیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر. تو مردہ جانور کون سے ہیں جن کی ہم پہلی کیٹیگریز پڑھ چکے ہیں، کون کون سے جو گلا گھونٹ کے یا تیر کے ساتھ یا کسی اس کے ساتھ اگر ہو جائے اوپر سے گر کر، وہ تمام کنڈیشنز ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ غیر اللہ کا تذکرہ پھر آ گیا ہے کہ وہ بھی حرام ہے. کوشش کیا کریں یہ غیر اللہ کے نظر و نیاز وغیرہ جو لوگ مشرکانہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، گیاریاں مناتے ہیں اور اس تمام قسم کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں خیر سے عام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود بھی پناہ مانگا کریں اور یہ حق کی بات ضرور آگے پہنچائیے تاکہ ہم کسی ایک کو بھی شرک سے باہر نکال سکے. اس کی زندگی میں تو اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. لیکن اگر وہ شخص اسی حال میں مر گیا، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، اہل و عیال میں سے کوئی ہے یا غیروں میں سے جو آپ کے دوستوں میں ہیں، تو پھر مشرک کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے. پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ وہ طالب ہو نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا بھی ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب حد سے انسان کب جان بچانے کے لیے کب کرتا ہے؟ جیسے آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسی چیز طلب ہو جاتی ہے یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہوئی ہے، یا پھر کوئی خون بہتا ہوا تو کوئی نہیں پیتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی جنگلوں وغیرہ میں رہنے والے جو ہیں
ہیں، اب انسان ہی ہیں تو تمام احکامات کل بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اسی طرح سے مردار جانور ہو یا گوشت، تو صرف اتنا کہ بس تھوڑا سا منہ میں ڈالا ٹکڑا کہ آپ بے ہوش ہو رہے تھے تو آپ کی جان بچ گئی، صرف اتنا سا، یہ نہیں کہ دل بھرنے یا پیٹ، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ اللہ تو پھر بخشنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیات مبارکہ کب تھی کہ جب مومنین پر مکہ میں مصائب توڑ دیے گئے تھے، ان حالات کا حکم ہے کہ ہجرت بھی ہوئی تھی، نہ کھانا پینا نہ ساز و سامان، بڑی ٹف سچویشنز تھی۔ یہ آج والے جو ہمارے پرسکون ماحول میں ہم اسلام قبول کیے بیٹھے ہیں، مسلمان بنے، ہمارے لیے تو بہت آسانیاں ہیں، ہم نے تو صرف اپنے لیے ویسے ہی ایک وہ جو ہے نا اپنے لیے دلائل خود پیش کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر ایک اور ناکام کیٹیگری کا ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے، وہ لوگ جو گمراہ ہیں، وہ جو ظالم ہیں، وہ کامیابی نہیں پاتے۔ وہ کون؟ جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، حلال اور حرام چیز میں فرق نہیں کرتے اور جھوٹ گھڑ لیتے ہیں کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے اور یہ ہم نے اپنے اوپر خود ہی حرام بھی کر دیتے ہیں اور حلال بھی کر لیتے ہیں۔ متاع قلیل، برتنے کا سامان ہے دنیا زندگی میں تھوڑا سا، اور پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں، پیچھے بیان ہو چکی ہیں کہ ناخنوں والے جانور تھے اور جو چیزیں بیان ہو چکی، اب ان کا تذکرہ صرف اسی آیت میں اتنا کیا کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے پہلے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، پھر توبہ کے دروازے کھلے۔ ہم میں سے ہر ایک دیکھے، ہمارا زمانے جہالت تھا جب گناہ کی زندگی بسر کرتے، اسی طرح صحابہ کرام تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے کوئی شرک میں تھا، کوئی زنا کر رہا تھا، کوئی کفر میں تھا، کوئی شرک میں تھا، کچھ کیا برائیاں، لیکن زمانے جہالت ہر ایک کا ہوتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا سوائے انبیاء کرام کے، وہ پاک صاف ہوتے ہیں، ان کا کوئی دور جہالت نہیں ہوا کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جو شخص کوئی برائی کا کام کر لے جہالت کے اس میں وقت میں، اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ پوری ایک امت کا کام جو ہوتا ہے نا، ایک یونٹی کا، ایک اتحاد کا، توحید کا جو پہلا مقصد ہے، یعنی پوری امت مل کر جو ایک کام کرتی ہے یونٹی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے لیے وہ فرما بردار یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، شکر گزار تھے ان کی نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت صفات پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا تھا، ان کو ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف۔ اے رب العالمین، وہی پہلا پارہ آغاز کیا تھا قرآن کا، تیرے کلام کا پڑھنے کا، تو ہم نے جانا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اور آج ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا جو کہ یکسو ہو کر صرف اللہ کو ماننے والے تھے، کہیں پر نہیں آیا کہ وہ کس فرقے میں سے تھے۔ یاد رکھیے گا کتنی بڑی دلیل کی یہ آیت موجود ہے کہ وہ ہدایت پر تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا تھا ہدایت کے لیے اور صراط مستقیم کے لیے۔ تو کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی الفاظ اضافی لگے ہوئے یہاں پہ پاتے ہیں؟ یا پورے قرآن مجید میں ہم انبیاء کرام کے پیچھے تمام کے واقعات پڑھ چکے، تمام کی صفات پڑھ چکے، کسی نبی کے بارے میں ہم کوئی فرقہ پاتے ہیں؟ پتہ نہیں پھر ہم مسلمان امت کے اندر فرقے کہاں سے آ گئے۔ تو اس لیے فرقوں کے ہٹ کر صرف یکسو ہو کر، حنفی ہو کر حکم دیا جا رہا ہے کہ کون تھے وہ؟ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کا انعام دیا، تو اس کے بعد کیا کیا؟ ان کو دنیا میں بھی حسین زندگی عطا کی، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی انجام کیا ہوگا ان کا؟ یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف کہ آپ بھی پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی، ابراہیم کے طریقے کی، یکسو ہو کر، یعنی یک طرفہ ہو کر، تمام ادیان کو چھوڑ کر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ پیروی کریں، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔
ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں صرف ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا عبادت کے لیے، تو ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا تھا، اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں سے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ سبحان اللہ! تو ہمیں اللہ کی راہ میں حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ دوسروں کو راغب کرنا ہے۔ اللہ کے راستے کے لیے دانائی حکمت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ ہر کسی کو ٹوک جوک کر کے، ٹونٹنگ کر کے، کسی کے اوپر زبردستی کسی کو نہیں منوا سکتے، بلکہ تھوڑی حکمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ جہاں پہ آپ معاملات دیکھیں کہ بحث مباحثہ پر اتر گئے ہیں تو وہاں حکمت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے اور ہمارے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے دین کو آگے پھیلانے کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ کی راہ پر چلانے کا، کہ دانائی کے ساتھ چلیں اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ نصیحتیں زبردستی والے یا گندے الفاظ، برے الفاظ، ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ میں نہیں، بلکہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ نصیحت کیجیے اور ان سے بحث نہیں کرنی۔ کس طرح کرنی ہے؟ اگر کریں بھی تو یعنی سمجھائیں بھی تو کس طرح؟ بہت اچھے طریقے کے ساتھ۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین۔ یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے اس سے جو اس راستے سے بھٹک گئے، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو راہ ہدایت پر ہے۔ یعنی کتنے لوگ ہیں دین کے راہ پہ چلے ہوئے لیکن پھر بھی وہ بھٹک رہے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ادھر 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 بس فرقوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو گمراہیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو ملت ابراہیم ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوتا ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ یعنی صبر انسان خود نہیں کر سکتا۔ کیا بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ، یہ بھی ایک خاص رزق ہے۔ صبر بھی اللہ کا عطا کردہ بہت بڑا رزق ہے۔ جس کو اللہ صبر کی توفیق دے دیتا ہے اللہ اس پر رحمت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے نا صبر کرنے والوں سے۔ وہ کہتے ہیں نا ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو صبر کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو وہ سازشیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر علم یا دلیل اور سند کے جو منہ میں آیا کہہ دیا، کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آسان طریقے سے ترغیب دینی ہے۔ تو یہ حکم جو ہے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا کہ ہمارا پارہ جو ہے 14 ربما یہاں پہ تکمیل ہوتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 128 پر سورہ نحل پہ تکمیل ہوتی ہے، ہمارا پارہ یہاں پہ تکمیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس پارے میں جو کچھ سیکھا، ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اس کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا ہمارے لیے نافع بخش کر دے، اور ہم سے جو غلطی خطا ہو گئی جانے انجانے میں بیان کرنے میں، مجھ سے کسی کمی بیشی کہیں پر رہ گئی ہے، کسی چیز کی کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العزت معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہر دل، ہر کان جو اس کو سنے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اپنے رب کی پہچان پائے، اور اپنے رب کے احکامات کو پا کر اپنی جنت کا راستہ اختیار کر لے۔ اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سب سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔